بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا۔ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے بنی اسرائیل کے علاوہ سب کو جلا ڈالا۔ فرعون بہت ڈر گیا اور وہ خواب دیکھ کر گھبرا گیا، اور اس نے اپنے دربار میں سب نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اپنے خواب کے بارے میں سب بیان کیا۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تمہاری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ آج ہم اس بچے کے بارے میں جانیں گے، وہ بچہ کون تھا اور اس بچے نے فرعون کی بادشاہت کیسے ختم کی۔ فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد بنی اسرائیل میں رہتے تھے اور مصر میں بنی اسرائیل کی قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروکار تھی اور اللہ کو ماننے والے تھے۔ فرعون کو بنی اسرائیل کے لوگ نہیں مانتے تھے۔ فرعون اس وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون نے اپنا خواب نجومیوں کو جب بتایا تو نجومیوں نے فرعون کو بتایا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو مصر کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے اپنے دربار میں حکم جاری کر دیا، مصر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ کچھ عرصہ بعد لوگ فرعون کے دربار میں جمع ہوئے اور فرمایا، یہ قتل کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو بنی اسرائیل کے سب آدمی ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ غلیظ کام ہم کن سے کروائیں گے۔ فرعون نے پھر حکم جاری کیا، 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں تھی۔ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کا بندوبست اس طرح فرمایا کہ کسی کو ظاہر نہ ہونے دیا۔ معمول کے مطابق آپ کی والدہ کے حمل ہونے کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر میں نہیں آئیں۔ آپ کی والدہ نے پیدائش تک کسی کو ظاہر نہ کیا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی، قریبی لوگوں کے علاوہ کوئی ہی نہیں جانتا تھا۔ فرعون کے دربار میں نجومیوں نے فرعون کو بتایا، بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو غصہ دلایا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، سب بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ آپ کے والد اور آپ کی والدہ نے یہ حکم سنا تو بہت پریشان ہوئیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو 3 ماہ تک چھپائے رکھا۔ آپ کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سپاہیوں سے کافی عرصہ تک چھپا کر رکھتی رہیں، پر اب موسیٰ علیہ السلام کو چھپانا ناممکن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال پیدا کیا، ایک لکڑی کا صندوق بنایا جائے اور صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریائے نیل کے کنارے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل کے کنارے پانی میں چھوڑ دیا، اور اپنی بیٹی مریم کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے آپ دریا کے کنارے ساتھ ساتھ چلتی جائیں۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں داخل ہو گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور فرعون بیٹھے تھے۔ فرعون کی بیوی نے اپنی باندیوں سے کہا، اس صندوق کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب فرعون کی بیوی نے صندوق کو کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا اور انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ کو بچہ بہت پسند آیا اور فرعون کی بیوی کے دل میں آیا، یہ بچہ میں رکھ لیتی ہوں، اور اس کے دل میں ممتا آئی، اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ فرعون کی حکومت ختم کر دے گا۔ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا، یہ بچہ شاید بنی اسرائیل سے ہو۔ اس پر ملکہ نے کہا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس پر فرعون نے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے۔ ملکہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ ملکہ جب بچے کو محل لے کر گئیں، بچہ رونے لگا۔ ملکہ نے دودھ پلانے والی عورتوں کو حکم دیا، بچے کو دودھ پلائے، پر محل میں کسی عورت کا آپ نے دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ پھر آپ کی بہن ملکہ کے پاس گئیں اور ان سے کہا، آپ کو میں ایک گھر بتاتی ہوں، وہ اس کی اچھی پرورش کرے گی اور اس کا خیال رکھے گی، لیکن وہ عورت بہت غریب ہے، اور وہ جب یہ سنے گی کہ بچہ فرعون کے گھر سے ہے تو وہ اس کا بہت خیال رکھے گی اور اس کی اچھی پرورش کرے گی۔
اس طرح آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی اور آپ جوان ہو گئے۔ پھر اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور آپ نے مصر سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو آزادی دلوائی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو معلوم ہوا تو وہ اپنی فوج کا لشکر لے کر آپ کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب آپ دریا کے کنارے پہنچے اور دریا سے آگے کوئی راستہ نہ تھا اور فرعون کا لشکر وہاں پہنچنے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، موسیٰ اپنے خدا سے پوچھو اب کیا کریں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ اپنا عصا پانی میں مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی میں مارا تو 12 الگ الگ راستے بن گئے، جس سے 12 قبیلے بنے۔ آپ کی قوم بہت خوش ہوئی اور ان راستوں پر روانہ ہو گئی۔ جب فرعون وہاں پہنچا اور منظر دیکھا تو وہ اور اس کا لشکر بھی اسی طرف روانہ ہو گیا، اور فرعون کا لشکر جیسے ہی دریا کے درمیان پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا اور دریا ویسے بہنے لگا اور فرعون کا پورا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ اور یہ منظر بنی اسرائیل کی پوری قوم نے دیکھا، اور فرعون نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرعون کو دردناک موت آئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔